کیسے ہیں دوستوں؟ میں ہوں نواز خان اور سامر خان ولاگ کی اس سیریز میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے مجاہدین کی کہانی جس نے اپنی محنت اور جسارت سے کامیابی کی ایسی بلندیوں کو چھوا جس سے اس کا وقت کا پاسا ایسا پلٹا کہ یہ مجاہد جو ایک صرف گورنر تھا وہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو یہ واقعہ ہے 12ویں شتابدی کے شام جو آج سیریا کہلاتا ہے۔ ایک سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھا۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کی باڈی کپ کپا رہی ہے۔ آخر اس نے ڈرتے ہوئے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دنوں کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی دے کر فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کی فتح کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو منع نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت یعنی دیدار کیا تھا، اور ان دو یہودیوں کو جنہوں نے آپ کی قبر کی بے حرمتی کرنے کے لیے مدینہ میں ایک سرنگ کھودی تھی، ان کو قتل بھی کر دیا تھا۔ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صلاح الدین یوسف، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اعزاز ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیخ السلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت سے وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے کچھ علاقے خود مختاری اختیار کرنے میں لگے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی اور مسجد اقصی سمیت فلسطین کے بہت سے علاقوں پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے شام کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ طاقت وزیروں کے ہاتھ میں تھی اور خلیفہ بس نام کے حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی جو اپنے چچا شیرکو کی وفات کے بعد کماندار بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا اور خود زنگی سلطنت کے گورنر کی حیثیت سے مصر میں حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور کھلے دل کا حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شاید پوری زندگی مصر کے گورنر پد پر رہتے ہوئے ہی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازش کر کے درباریوں نے زنگی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں بدل دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین کے سازشی درباریوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا
ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی عمرہ کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی شام کو فتح کر لیا اور مصر سے شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ یہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتے ہی اپنے بدترین دشمن کو معاف کر کے اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کی خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے ان کا وہی دشمن سلطان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باندیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعے مسیاس کا حاکم تھا۔ یہ فرقہ عام لوگوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا، جو فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشیشن کا لفظ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کر اساسین بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ حشیشن اتنے خطرناک تھے کہ اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان سے کانپتے تھے۔ دوستو، یہ حشیشن یعنی اساسین کون تھے، کہاں رہتے تھے، ان کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جو سب لوگ ان سے ڈرتے تھے؟ دوستو، یہ سب ہم آپ کو صلاح الدین ایوبی کی سیریز کی اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا دوست نواز خان۔